حضرت امام زرقانی نے زرقانی شریف کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی غرض سے آپ سفر فرما رہے تھے۔ بصرہ کے مقام پر جب پہنچے، بحیرہ نامی ایک آدمی، اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تو آپ کی صفات سے آپ کو پہچان لیا۔ اس راہب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضور کا بازو پکڑا اور کہنے لگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو وہ ذات ہے سرکار کے بارے میں کہا جن کو رب جو ہے وہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ اس سے پوچھا گیا بھی تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانا، کیسے پہچان لیا تو نے؟ اس راہب نے کہا کہ جب تم اس اونچی جگہ سے پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے نا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ کو، محمد عربی کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ کہتے میں نے دیکھا ہے کہ درخت بھی سجدہ کر رہے تھے اور جو حجر ہے یہ بھی سجدہ کر رہے تھے۔ کہا یہ شجر و حجر جو ہیں، درخت اور پتھر، یہ نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے میں نے ان کو پہچان دی ہے۔ اور اس راہب نے کہا ہم نے اپنی کتب میں ان کے تذکرے پڑھے، کہنے لگے یہ نبی علیہ السلام جو ہیں، ان کے دو کندھوں کے درمیان جو نرم ہڈی اس کے نیچے جو ہے مہر نبوت بھی ہے، اس کو دیکھ کر اور پتہ چل جائے گا۔ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کی جو مہر نبوت تھی ان کی ہتھیلی میں ہوتی تھی دائیں ہاتھ کی، کہ جو بھی ملے اس کو پتہ چل جائے مہر نبوت دیکھ کر یہ اللہ کا نبی ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مہر نبوت تھی وہ دو کندھوں کے درمیان تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جتنے انبیاء تھے ان کو دیکھ کر مہر نبوت کی ضرورت ہوتی تھی دیکھنے کی کہ یہ نبی ہیں کہ کوئی نہیں، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خاصیت تھی جو آپ کا چہرہ دیکھ لیتا تھا پھر مہر نبوت دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں رہتی تھی۔ وہ کمال اللہ تعالیٰ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن بھی عطا فرمایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے پہچان لیا ہے کہ یہ نبی ہیں۔ یہ اپنا امام زرقانی نے زرقانی شریف کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے جو اب میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جانور بھی جانتے ہیں۔ ایک اعرابی اسے کہتے ہیں جو دیہات کا رہنے والا ہوتا ہے، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا لات عزا کی قسم میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ یہ گو تمہاری گواہی نہ دے۔ گو کہتے ہیں یہ چھپکلی کی طرح ایک جانور ہوتا ہے، چھپکلی ذرا چھوٹے سائز میں یا بڑا ہوتا ہے۔ اس نے اس کا شکار کیا، اس اعرابی نے، کہنے لگا یہ آپ کی گواہی دے دے تو میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں، وگرنہ نہیں۔ اس نے وہ اپنی آستین سے گو کو نکال کر جب پھینکا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گو سے فرمایا بتاؤ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو سے کہا بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں سے بھی کلام کر لیتے ہیں، جانور سرکار کی گفتگو کو سمجھ لیتے ہیں، جواب بھی روایات میں آتا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ اس گو نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دیا، اور ایسے جواب دیا سارا مجمع جو تھا، جتنے لوگ تھے انہوں نے سنا بھی۔ اس نے کہا کہ وہ ذات، میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان ہے، جس کی بادشاہ زمین میں ہے، اور جس کا راستہ سمندروں میں ہے، جس کی نعمتیں جنت میں ہیں، جس کا عذاب جہنم میں۔ جب یہ کلام کیا پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ نبی نے اپنے بارے میں پوچھا اس گو سے۔ وہ گو کہنے لگی آپ تو رب العالمین کے رسول ہو، خاتم النبیین ہو۔ وہ گو ہو کر پہچان گئی کہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں،
ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے ہی ماتھے پر سجایا ہے۔ وہ گو ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئی، انسان ہو کر تبصرے کرتا رہے، بعض مباحثہ میں ہی پڑا رہے اور اس تحقیق میں پڑا رہے کہ رسول اللہ کو کس بات کا علم ہے، کس کا نہیں، کس چیز کا اختیار ہے، کس چیز کا نہیں۔ میں کہتا ہوں پھر وہ اپنے مقدر کو روئے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تجھے یہ بات نہیں سوچنی چاہیے تھی، کلمے کے بعد تجھ پر یہ واجب تھا تو اپنے نبی کے ترانے پڑھتا بس۔ یہ بات تو تجھے زیب نہیں دیتی جس نبی کو جانور پہچان دیں، جس نبی کی گواہی جانور دیں، اور جس نبی کو اپنا مشکل کشا جانور مانے، بندہ ہو کر امتی ہو کر انکار کرے تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ جب اس اعرابی نے یہ معاملہ دیکھا، آنکھوں دیکھا حال، کہنے لگا میں سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنے والا نہیں، اب چونکہ میں مشاہدہ کر چکا ہوں، گواہی گو نے آپ کی دے دی، آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ سرکار نے چونکہ وہ اعرابی مفلس تھا، سرکار نے اپنے غلاموں سے کہا، اس کو اتنا عطا کیا گیا کہ وہ سامان وہ اٹھانے سے عاجز آ گیا۔ اب وہ جا رہا تھا، ایک تاریخی بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اب وہ جا رہا تھا، راستے میں ایک قافلے سے اس کی ملاقات ہوئی۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ قافلے سے اس کی ملاقات ہوئی، 1000 افراد پر مشتمل تھا وہ قافلہ۔ اس اعرابی نے پوچھا تم کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس ذات کو، اس شخص کو نقصان پہنچانے جا رہے ہیں جو ہمارے الہوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ وہ کہنے لگا رکو، ادھر نہیں۔ جب سرکار کی جود و سخا اور آپ علیہ السلام کی تعریفات اس نے ان قافلے والوں کے سامنے ذکر کی، وہ یک زباں ہو کر سبھی جو ہیں وہ 1000 افراد پر جو مشتمل قافلہ تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، جاتے ہوئے کلمہ پڑھتے جا رہے تھے۔ لے جی، جہاں تک میرا اپنا ناقص مطالعہ ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، اسلام کی تاریخ میں واحد یہی ایک قافلہ تھا 1000 افراد پر مشتمل، جنہوں نے یک بارگی کے ساتھ ایک ہی وقت میں حضور پر ایمان لیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے عرب و عجم کی تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا کہ اتنی کثیر تعداد میں ایک ہی یک بارگی میں سے ایک ہی مجلس کے اندر حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے، لیکن یہ ایک واحد واقعہ ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا بنی تھی؟ وہ گو جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، آپ کے ختم نبوت آخری نبی ہونے کی گواہی اس نے دی۔ یہ بنیاد بنی اور اس بنیاد پر وہ خود بھی مسلمان ہوا اور اجتماعی طور پر 1000 لوگ اور مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جس نبی کو پہچاننے، یہ گو بھی جانور بھی، صحابہ کی مجلس سیرت کی کتابوں میں، اکثر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جو میں اب کرنے لگا ہوں۔ صحابہ موجود ہیں، سرکار علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک اونٹ آ گیا دوڑتا ہوا، اس نے کسی سے نہیں پوچھا بتاؤ یا تم میں اللہ کا نبی کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے، کسی سے نہیں پوچھا، سیدھا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، سرکار علیہ السلام کے کانوں میں کچھ بڑبڑانے لگا، بولنے لگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی اس کا مالک کون ہے؟ عرض کی اس کا مالک تو یہودی ہے، فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب وہ آ گیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری شکایت ہوئی ہے بھائی، اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے۔ یار اونٹ بھی جانتے ہیں کہ ہماری مشکل کشائی اس در پہ آ کے ہونی ہے، انسان ہو کر، امتی ہو کر وہ اس چیز کا انکار کرے تو پھر اس کے مقدر پر رونا ہی بنتا اور کیا بنتا ہے۔ فرمایا تمہاری شکایت ہوئے، چارہ کم ڈالتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، مکمل چارہ ڈالا کرو۔ وہ کہتے میں نہیں ڈال سکتا۔ کتنے وقت تھے اس اونٹ کے، میرے آقا نے فرمایا نہیں ڈال سکتے ہو تو پھر اس کو فروخت کر دو، میں خریدتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو خرید لیا، خرید کر اس کو آزاد کر دیا۔
صحابہ فرماتے ہیں اس اونٹ کا نام پڑ گیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ اونٹ ہے. کہتے وہ اونٹ جس راستے سے گزرتا، جس کھیت سے گزر جاتا، اللہ کی اتنی رحمتیں ہوتی کہ اس کی فصل زیادہ ہو جایا کرتی تھی. ایک جانور پر رسول اللہ کا نام آ جائے، وہ جہاں سے گزرے اس پر رحمتیں اللہ کی ہوتی ہیں. جس جماعت پہ رسول اللہ کا نام آ جائے کہ یہ اہل سنت ہے، یہ رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ بھی جہاں سے گزر جائے وہاں بھی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. نہیں، اس بات کو ذرا میں آگے بڑھاؤں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور تعظیم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ صحابہ اکرام نبی کریم علیہ السلام کا ادب اور تعظیم کس طرح کرتے تھے، بلکہ کائنات کی ہر شے نے آپ کا ادب کیا ہے، تعظیم کی ہے. کہ درخت ہیں، حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ جا رہا تھا، جس پتھر جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے تھے وہ پہاڑ السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور کی ذات پہ سلام بھیج دیتا تھا. جس ذات کو پتھر بھی جانے، درخت بھی جانے، وہ سجدہ کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی اس درخت کو بلاؤ. فرمایا جا کر کہہ تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے، میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے. جب اس یہودی نے جا کر کہا یہ ہمارا مزاج ہے، ہم راوی چیک کرتے ہیں، راوی کون ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کا علم کیسا تھا، یہ کتنی دیر اس نے رسول اللہ کی صحبت میں گزارا ہے، کیا اس کی لائف میں کوئی ایسا حساب تو نہیں تھا، یہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا. یہ معاملات ہمارے ہیں. لیکن وہ تھا تو یہودی درخت کے پاس گیا، کہا تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. درخت کی عقیدت دیکھو، اس نے راوی نہیں دیکھا کہنے والا کون ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کے نظریات کیسے ہیں، اس کا بایو ڈیٹا کیا ہے. نہیں، جب اس نے رسول اللہ کا پیغام سنا، دائیں بائیں ہوتے ہوئے اپنی جڑوں کو زمین سے نکال کر سرکار کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے. نبی تو وہ ہیں جن کو درخت بھی جانتے ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں، ساری مخلوق جانتی ہے. میں کہتا ہوں جب میں یہ بات سنتا ہوں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ دیوار پیچھے کا نبی کو پتہ نہیں. میں نے کہا جو چیز دیوار پیچھے ہے اس کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. جب کائنات کا ذرہ ذرہ یہ جانتا ہے کہ رسول اللہ ہمارے نبی ہیں، تو امتی کو پتہ ہو کہ آپ ہمارے نبی ہیں، تو نبی کو نہ پتہ ہو دیوار پیچھے کیا ہے. عجیب بات ہے. میں دیوار پیچھے بیٹھ جاؤں، مجھے پتہ ہے رسول اللہ ہمارے نبی ہیں، میں دیوار پیچھے ہو جاؤں تو نبی کو نہیں پتا کہ یہ میرا امتی ہے. یہ ایک فضول سی بات ہے. ایسے نہیں، پیار والے جو ہوتے ہیں وہ پیار والی بات کرتے ہیں. کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کا حق ادا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس امت کے سامنے رکھو، اس کو الجھاؤ میں نہ ڈالو. پہلے تھوڑے الجھاؤ ہمارے اندر آ گئے. مسلمان تقسیم در تقسیم ہوتے گئے، پتہ نہیں کتنے دھڑے بن چکے ہیں، پتہ نہیں کتنی ہمارے اندر جماعتیں بن چکی ہیں، پتہ نہیں کتنے نظریے والے لوگ بن چکے ہیں. واحد ایک ہی شے ہے اب ہمارے پاس، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہم سرکار کی محبت میں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر سکتے ہیں. حضور کی محبت کی بات کرو، محبت کا درس دو، اور اس سرکار کی محبت کے پرچم کے نیچے سب کو جمع کرو. کیونکہ کافر جو کفر ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان کس نظریے والا ہے، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلم ہے اور بس اس کو تباہ کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. وہ سارے ہمیں ختم کرنے کے لیے سب جوڑ کر بیٹھے ہوئے، اپنی ساری انرجی اس پہ صرف کر رہے ہیں. اور ہمارے معاملات کیا ہیں، اس بات پہ اگر ہم غور کر لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ امت یہ بات جب سوچ لے گی اور یہ جب سمجھ ان کو آ جائے گی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پرچم کے نیچے اکٹھے ہو جائیں گے. اور جو تربیت میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی تھی وہ سب اکٹھے تھے حضور علیہ السلام کی اتباع میں، اور تبھی تو مسلمانوں کی للکار سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جانا کرتا تھا. آج وہ باتیں نہیں رہی. آج تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم پہنچ چکے ہیں. نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے جو اصحاب، میں بات کو یہاں پہ اب ختم کرنے لگا چونکہ ٹائم ہو گیا ہے. بس
اسی بات پہ میں اختتام کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کا ادب، یہ جو جتنا بھی دین ہے نا جی، اس دین کی بنیاد جو ہے وہ تعظیم اور ادب ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئی، باقی سب کچھ ہوتا بھی رہا، جب بنیاد ہی نہیں ہے تو باقی عمارت کہاں سے کھڑی ہو سکتی ہے دین کی؟ تو لہذا اس چیز کو، جس طرح کے اس عقیدے پر ہر مسلمان کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یہ نظریہ ہو کہ رب ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ بے عین ہی اسی طرح ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بھی اسی طرح رکھنا ضروری ہے، تب جا کے بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اسلام کے حوالے سے کہ جب ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس رب نے محبوب علیہ السلام کو، نبی کریم کو اپنا محبوب بنایا، جس رب نے اپنی ساری مخلوق میں سے کریم آقا علیہ السلام کا انتخاب کیا اور ختم نبوت کا تاج آپ کے ماتھے پہ رکھا اور آپ کو اپنا محبوب بنایا، خاص کیا اپنی ساری مخلوق میں۔ اس کا مطلب یہ کہ ساری اللہ کی مخلوق میں جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ساری مخلوق کا نہیں ہے۔ یہ تو جملہ بولا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا کوئی مقام نہیں ہے، تو درست، لیکن ادب کے دائرے میں اگر دیکھا جائے تو یہ جملہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کی ساری مخلوق ایک پلڑے میں رکھی جائے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو رب کی ساری مخلوق جو ہیں اس میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھی ہوں، یہ سارے مل جل کر اللہ کی ساری مخلوق نبی کریم علیہ السلام کی جو برابری والا جو درجہ ہے، یہ بھی بڑی دور کی بات ہے، آپ کے مقام اور مرتبے کے قریب تک بھی نہیں ہے۔ جب رب نے اپنے محبوب کا اتنا بلند مقام رکھا ہے کہ ساری مخلوق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے قریب تر بھی نہیں ہے، پھر برابری والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر کراس کرنے والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنا بلند مقام جس رب نے جس محبوب کا رکھا ہے، اس کے بارے میں یہ تبصرے یہ اچھی بات نہیں، بلکہ مومن کا کام یہ ہے وہ اپنے نبی کی اتباع کرے، بس فرما برداری کرے۔ عروہ بن مسعود نے جا کر جو رپورٹ پیش کی تھی، قوم قریش کو کیا جا کر کہا تھا، اس میں یہی تو کہا تھا میں نے رسول اللہ کے غلاموں کو دیکھا ہے کہ وہ جیسی تعظیم اپنے نبی کی کرتے ہیں، روم، فارس، حبشہ، کیسر و کسرا، میں مختلف بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، کوئی بادشاہ اپنی قوم میں اتنا محترم نہیں ہے جتنے کہ محمد عربی اپنے غلاموں میں محترم ہے۔ وہ حکم کرتے ہیں وہ فوراً تعمیل کر دیتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے حضور کی گفتگو سنتے ہیں۔ رپورٹ یہ دی تھی عروہ بن مسعود نے قوم قریش کو جا کر کہ بھی رسول اللہ کے جو غلام ہیں وہ رسول اللہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ ان کی عزت و تکریم ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ یہ ایک رپورٹ تھی جس نے ان کے دلوں پہ غلبہ ڈال دیا تھا اور اسلام کے نام سے لڑ جایا کرتا تھا کفر۔ آج ہم اپنی پوزیشن ایسی بنائیں کفر جہاں سے جہاں پہنچ جائے، لیکن وہ یہ بات کرنے پر مجبور ہو جائے، وہ یہ کہے کہ یہ مسلمان اپنے نبی سے ایسی وفا کرتے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں یہ اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتے، بس ان کے لیے یہی بات ایک غلبے کا سبب بن جائے گی۔ ہم چونکہ دین سے دور ہو چکے ہیں، قرآن سے دور ہو چکے ہیں، تبھی کر کے یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو